الحمد لله الحنان المنان الذي أنزل على عبده الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان محمد المصطفى حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه الذين فازوا بالأجر والجنان وعلينا معهم إلى يوم الفضل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آمنہ کے امین سیدہ حلیمہ کے حلیم سبز گنبد کے مکین سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین چارہ ساز بے کساں غم گسارے درد منداں سبز گنبد کے اندر آرام فرمانے والے آقا و داتا احمد مجتبیٰ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مسجد اللہ رب العالمین کا دربار ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے. دنیاوی کچہریوں میں جاتے ہیں تو موبائل بند کر لیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسجد میں وہ لوگ جن کا چند کوڑیوں کا بھی کام نہیں، ان کے موبائل بھی مسجد میں بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے خیر کی توفیق دے. مسجد میں آنے سے پہلے موبائل بند کر لینا چاہیے، یہ بار بار سمجھایا جاتا ہے. پھر درود پاک پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک سے دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی ایک مختصر سورۃ پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی دونوں جہان میں صلاح و فلاح کے لیے ہمیں ضرورت ہو سکتی تھی۔ قرآن کریم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس کے بے شمار اعجازات ہیں۔ ان میں ایک عظیم اعجاز یہ بھی ہے کہ مختصر عبارت میں علم و حکمت کے سمندر سمو دیے ہیں اللہ رب العزت۔ ظاہر ہے کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اس سورہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارک کی جامعیت اس قدر اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ اگر اس کے علاوہ اور قرآن کریم نہ بھی بھیجا جاتا تب بھی اس میں اللہ رب العالمین نے اس قدر جامعیت رکھی ہے کہ سب کچھ اس میں بیان ہو گیا۔ ایسی اور بھی روایات صحابہ اکرام سے ملتی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہ سب سورہ یاسین میں جمع فرما دیا۔ بعض صحابہ اکرام سورہ یاسین کو اللہ کے حبیب کی سند کے ساتھ یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب نے اسے قرآن کریم کا دل فرمایا، اور ظاہر ہے کہ دل پر پورے جسم کا دار و مدار۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سب کچھ الحمد شریف میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ الحمد شریف میں ہے وہ سب بسم اللہ میں جمع فرما دیا، اور جو کچھ بسم اللہ میں بیان ہوا وہ با میں جمع کر دیا، اور جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ سب نقطے میں جمع فرما دیا۔ ایک اور موقع پر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ لگ جائیں۔ ان ارشادات پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کس قدر بلاغت کے ساتھ علم و حکمت کو جمع فرمایا۔ اصلاً اس میں ایمان کا بھی ذکر ہے، اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہے، اور گناہوں کا بھی ذکر ہے، اور گناہ کی شماتت کا بھی ذکر ہے، شناعت کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے۔ میں نے اس آیت طیبہ کو، اس سورہ پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، اور گھاٹا بھی کیسا کہ فرمایا خسران۔ ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہوتا ہے خسران۔ خسران اس نقصان کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا نقصان ہو، ایسا کہ تاجر کی جمع پونجی بھی ڈوب جائے۔ نقصان اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ مال کا نقصان ہو جائے، لیکن خسران یہ جب ہی کہا جائے گا جب کل کا کل مال مع پونجی کے ختم ہو جائے۔
تو آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم عصر کی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا کلام کل کا کل حق ہے اور لا ریب ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، از اول تا آخر اس مکمل کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن مولا کریم کا طریقہ کرم ہے کہ جب وہ محتم بالشان، جلیل الشان، عظیم الشان، رفیع الشان مضامین بیان فرماتا ہے تو قسم ذکر فرماتا ہے۔ قسم ذکر کرنے کے دو فائدے بالکل بین اور واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس چیز کی قسم ذکر کی جائے اس کی عظمت کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے انسان اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہو یا اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہو، عظمت والی ہو۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بیان سے پہلے جہاں قسم ذکر فرماتا ہے، ایک فائدہ تو یہ کہ جس شے کی قسم ذکر کی اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو ہم اس کی قسم ذکر فرما رہے ہیں، یہ کیسی عظمت والی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو مضمون اس کے بعد بیان ہو رہا ہے اس بیان کی عظمت کا احساس دلانا مقصود ہے کہ اگرچہ اللہ کے کلام میں گنجائش شک کی نہیں، وہ سچا ہے، صادق ہے، اس کا کلام حق و صواب ہے، عین درست ہے، کسی شک و شبہ کا شائبہ تک نہیں۔ لیکن باوجود اس کے جو مضمون آنے والا ہے اس کی آبادیت اور عظمت کو سننے والا خوب سمجھ لے کہ اتنا عظیم مضمون ہے، ایسا اہم ذکر ہے، ایسا اہم حکم ہے کہ جس حکم کی وجہ سے اللہ رب العالمین قسم ذکر فرما رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ عصر ایک تو مطلق زمانے کو کہتے ہیں، یہ فلاں کا عصر ہے، عصر اورنگزیب میں، عصر اکبری میں، عصر صحابہ اکرام میں، اس کا املا ہے عین صاد ر، یعنی صحابہ اکرام کے زمانے میں یا اورنگزیب کے زمانے میں یا فلاں سلطان کے زمانے میں۔ تو ایک تو عصر کہتے ہیں مطلق زمانے کو، اور ایک عصر کہتے ہیں نماز عصر کے وقت کو، کیونکہ عصر کے معنی نچوڑ کے ہیں۔ اسی لیے جب کسی پھل سے جوس نکال لیا جاتا ہے تو عربی میں اسے عصیر کہتے ہیں، نچوڑا ہوا۔ اور وقت عصر یہ دن کا نچوڑ ہے، پورا دن گزر چکا، ہما ہمی کا وقت آ گیا، دکاندار اپنا مال سمیٹتا ہے، کاروباری اپنے گاہکوں کو نپٹاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دن کے نچوڑ کا وقت ہے تو اسے بھی عصر کہتے ہیں۔ اور ایک دہر جسے زمانہ کہتے ہیں اسے بھی عصر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ قسم ہے عصر کی میں چند امکانات ہیں، یا تو اس سے مراد وقت عصر کی قسم ہے کہ یہ وقت انتہائی اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ مرنے والے کو انقباض روح کے وقت جب اس کی روح فرشتے نکال رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے۔ ایسا ہی قبر میں جب مردے سے نکیرین ایمان کا سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے۔ اسی لیے جو نماز عصر کا پابند ہوتا ہے وہ فرشتوں کے سوال پر کہتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، پھر تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ یہ قول اس کے ایمان کی دلیل ہوتا ہے، ملائکہ رخصت ہو جاتے ہیں۔
اسی لیے صوفیہ اور علماء اس وقت کو ذکر اذکار کے لیے خاص رکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان پر سکرات کا وقت ہوگا، موت طاری ہوگی، تو اسے عصر کا وقت محسوس ہوگا۔ جب ذکر اذکار کا پابند ہوگا تو خواہی نہ خواہی اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ایک امکان یہ ہے کہ یہاں قسم عصر سے مراد وقت عصر ہو، اور نماز عصر چونکہ تمام نمازوں میں سب سے اہم نماز ہے، آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص طور سے نماز عصر کی، اس لیے کہ یہ وقت ہمہ ہمی کا ہوتا ہے۔ آدمی دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہونا چاہتا ہے، اور اس مصروفیت کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہونا زیادہ ہے۔ یہ نماز عصر اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ دن کی آخری نماز ہے، اس کے بعد دن میں پھر کوئی نماز نہیں، مغرب کی نماز رات کی نماز ہے، اور اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ ان دو نمازوں کے درمیان ہے جو ایک شفعی نماز ہے اور ایک وتری نماز۔ شفعی نماز جوڑا جوڑا رکعتوں والی، تو یہ ظہر کے بعد ہے، اور وتری نماز طاق رکعت والی یعنی مغرب کی نماز سے پہلے ہے۔ یہ بھی اس کے ساتھ خصوصیت، اور ایک خاص بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے تمام انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہوتے ہیں۔ جب کوئی قیمتی مشین ہوتی ہے تو اس کی نگرانی کے لیے انجینئر مقرر کیے جاتے ہیں، دن کا انجینئر الگ، رات کا انجینئر الگ، کام زیادہ اہم ہے اور مشین قیمتی ہے تو اس کی نگرانی کے لیے بہت قابل ترین نگراں مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مشین ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم کی مشین عطا کی ہے یہ بہت اہم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 60 فرشتے نگراں مقرر فرمائے جو کچھ داخلی اعضاء کی حفاظت پر مامور ہیں اور کچھ باہری حفاظت پر مامور ہیں، اور مومنین پر 2 فرشتے خاص کرامن کاتبین ہیں۔ کفار پر نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں ہوتا، اور مجنون پر، دیوانے پر، بچے پر یہ فرشتے مامور نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیوانے کو کتنی رعایت ہے، دیوانے کے ذمہ کام نہیں، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، تو دیوانے پر یہ نیکی اور گناہ کے فرشتے مامور نہیں ہوتے، اور سونے والے کے سرہانے اور قائم ہی رہتے ہیں۔ بہرحال یہ 2 فرشتے تو کرامن کاتبین ہیں، اور 60 فرشتے جو حفاظت پر مامور ہیں وہ ہماری اللہ کے حکم سے ہر آن ظاہری اور باطنی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان شیطانی وسوسے کی وجہ سے کسی غلط حالت میں ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا دائرہ دور کر لیتے ہیں، اس وقت اسے کبھی کچھ تکلیف بھی پہنچتی۔ بہرحال یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے یہ صبح فجر میں آتے ہیں اور عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے عصر میں آتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا نماز عصر کا وقت ملائکہ کے جمع ہونے کا وقت ہے کہ آنے والے فرشتے آئے ہیں اور جانے والے رخصت ہو رہے ہیں، اور ان ملائکہ کی آمد کا وقت خاص وقت ہے، خواہ وہ فجر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ فجر وہ وقت ہے جس میں اللہ کے شاہد تمہارے قریب آتے ہیں۔ گویا فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور عصر تک رہتی ہے، اور عصر میں دوسرے فرشتے معمول ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا ان متعدد وجوہ کی وجہ سے جو میں نے بات شمار کی، بات کا ذکر کیا، عصر کا وقت انتہائی محترم بشان ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے رب عز و جل نے نماز عصر کی آبادیت اور وقت عصر کی آبادیت کی وجہ سے عصر کی قسم ذکر فرمائی ہو، تو اب معنی یہ ہوں گے نماز عصر کے وقت کی قسم
معلوم ہوا اللہ کے نزدیک نمازیں تو سب محبوب ہیں، لیکن وقت عصر کی نماز ایسی محبوب ہے کہ رب العالمین نے اس وقت کی قسم ذکر فرمایا۔ اور اگر مطلق زمانے کی قسم مراد ہو تو زمانہ محتم بالشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور پاک کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ زمانہ ہی ہے۔ ہر نبی کی ولادت کسی زمانے میں ہوئی۔ تغیرات زمانہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، زمانے میں حکومتیں بدلتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ پہلوانوں کا زور اور طاقت توڑ دیتا ہے۔ عمارتیں جو نئی اور قوت والی ہوتی ہیں مرور زمانہ کے ساتھ خستہ حال ہو کر خود گر پڑتی ہیں، یہاں تک کہ زمانے کے تغیرات کو دیکھنے والوں میں ایک جماعت گمراہ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ زمانے ہی سے زوراور کا زور ختم ہوتا ہے، کمزور کو زور آ جاتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قلعے گر جاتے ہیں۔ معلوم ہوا زمانہ مؤثر ہے اور جو چیز اثر کر رہی ہے معاذ اللہ شاید وہی خالق ہے، تو وہ دہریہ زمانے کو پوجنے لگے۔ تو چونکہ زمانہ اہم ہے، تمام انبیاء کرام اللہ کے بھیجنے سے زمانے ہی میں جلوگر ہوئے اور انہوں نے پیغامات الہیہ عطا کیے، تو گویا زمانے کی اہمیت کی وجہ سے ایک امکان یہ ہے کہ مطلق زمانے کی قسم ذکر فرمائی گئی ہو، تو اب مانا یہ ہوں گے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم جس کے مرور سے لوگوں کی عمریں منقطع ہوتی ہیں، سلطنتیں بدلتی ہیں، عمارتیں خستہ ہو جاتی ہیں، پہلوانوں کا زور ختم ہو جاتا ہے، سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں اور تغیرات زمانہ رونما ہوتے ہیں، چھوٹا سا پودا تناور درخت ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا چلا جانا، یہ جس قدر تبدیلیاں ہیں یہ سب زمانے کی وجہ سے ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، نو موجود ہیں، حادث ہیں، پہلے نہ تھی اب موجود ہوئی، اب موجود ہو گئی تو ہمیشہ نہ رہیں گی، منہدم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو گویا زمانہ چونکہ اثر انداز ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ زمانے کی قسم ذکر کی گئی ہے۔ لیکن ایک سب سے لذیذ و عزیز تفسیر جسے وہ شاہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ تفسیر یہ ہے اور اس کے قرینے بھی بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی قسم قرآن کریم میں ذکر فرمائی، اپنے حبیب پاک کے عمر مبارک کی قسم ذکر فرمائی، اپنے محبوب کے شہر مبارک کی قسم ذکر فرمائی۔ تو گویا جو چیز محبوب سے منسوب ہو جائے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے رب عز و جل نے یہ قسم زمانہ حبیب کی ذکر کی ہو۔ تو اب معنی یہ ہوں گے والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمارے محبوب کے زمانے کی قسم، انسان ضرور نقصان میں ہے، انسان ضرور بڑے گھاٹے میں ہے۔ اب حضور کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ حضور کے زمانے تو کئی ہیں، ایک زمانہ تو ظہور نبوت کا ہے، ایک زمانہ حضور کی نبوت کے ظہور کے بعد سے ابد العباد تک کا زمانہ ہے، اور ایک زمانہ حضور کا زمانہ رحمت ہے۔ حضور کی رحمت کا زمانہ بہت دراز ہے، جس دن سے سرکار کے نور کا ظہور ہوا اس کی رحمتوں کے فیوض اور برکات ظاہر ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے محبوب پاک، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو نہ بناتا۔ پیارے حبیب کے صدقے میں عالم کن فیکون کا وجود ہوا تو حضور کا زمانہ رحمت، جس وقت سے حضور کے نور کو رب نے پیدا فرمایا،
جب تک قیامت قائم ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ابد الاباد تک حضور کا زمانہ ہے۔ اور اگر مراد زمانہ نبوت ہو تو ظہور نبوت سے لے کر جب تک میرے آقا دنیا میں تشریف رہے وہ زمانہ بھی مراد ہے، اور جنت میں بھی انہی کا قرآن پڑھا جائے گا، انہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا زمانہ مراد ہے۔ اب اسے یوں کہہ لو کہ جنت میں پیارے حبیب پر جو قرآن نازل ہوا اس کی تلاوت ہوگی، نہ زبور کی تلاوت ہوگی، نہ توریت کی تلاوت ہوگی، نہ انجیل کی تلاوت ہوگی۔ معلوم ہوا حضور کا زمانہ ظہور نبوت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک قیامت میں، آخرت میں، جنت میں ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ جنت کے درختوں پر، ان کے پتوں پر، جنت کی ٹہنیوں پر، دروازوں پر، ستونوں پر، ہر چیز پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا بنانے والا معبود حقیقی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ جس گھر کے مالک ہوتے ہیں اس پہ آپ کے نام کا پتھر لگا ہوگا، مسکن یعقوب، مسکن یاسین، ہے نا، فلاں منزل۔ ایسا ہی میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ اب میرے آقا کی جنت کے ہر دروازے پر نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے حوروں کی پتلیوں پر اور غلمان کے سینوں پر بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اگر اس سے مراد حضور کے زمانے کی قسم ہو تو مانا یہ ہوں گے اے محبوب پاک آپ کے زمانہ محبوب کی قسم، اس لیے کہ آپ ہمیں محبوب ہیں، آپ کی ہر نسبت ہمیں محبوب ہے۔ قرآن کریم نے قسم ذکر فرمائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر پاک کی قسم۔ اور انداز بیان تو دیکھیے، کہیں یہ دیوبندی تمہیں بہکانے نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کعبے کی وجہ سے ذکر کی ہے، حتیم کی وجہ سے ذکر کی ہے، وہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے اس کی وجہ سے ذکر کی ہے، یا مقام ابراہیم کی نسبت سے نہیں، بلکہ جواب قسم میں صراحت کر دی لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب تمہارے شہر پاک کی قسم۔ اس لیے نہیں کہ وہاں مکے میں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جبل صور ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جبل رحمت ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں جبل نور ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں حتیم ہے، حجر اسود ہے یا مقام زمزم ہے، بلکہ اس لیے نہیں کہ وہاں عرفات یا مینا وغیرہ مقامات مقدسات ہیں۔ اے محبوب ہم نے جو قسم ذکر کی جواب قسم میں ہم بیان کیے دیتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ یہ وہ شہر پاک ہے جس میں آپ خرام ناز فرماتے ہیں، جس کی زمین پر آپ چلتے ہیں، آپ کے قدم کی نسبت سے اس شہر پاک کی قسم۔ اسی طرح فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر پاک کی قسم۔ یہاں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب آپ کے زمانہ ظہور کی قسم، یا آپ کے زمانہ نبوت کی قسم، یا آپ کے زمانہ دوام کی قسم کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جسے دامن ایمان میں آنا ہے، انہیں رسول اللہ مانے، انہی کا کلمہ پڑھے اور زندگی بھر کہتا رہے انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تو یہاں زمانے کی قسم ذکر کی اور وہاں شہر پاک کی قدم کی نسبت سے قسم ذکر کی، اور کہیں عمر مبارک کی قسم ذکر کی لعمرک کا۔ اس لیے قرین فکر ہے کہ یہاں بھی والعصر میں قسم حضور کے زمانے کی ہو، بلکہ میں تو قرآن کریم میں محبت کی نظر سے یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنی قسم، اپنی ذات کی قسم، اپنے عزت و جلال کی قسم بھی ذکر کی ہے تو محبوب پیارے کی نسبت سے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب پاک آپ کے رب عز و جل کی قسم۔ اس قدر لذت ہے اس میں کہ
کہ قسم اپنی ذکر کی جا رہی ہے لیکن محبوب کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، فراموش نہیں کیا جا رہا۔ فلا وربک، اے محبوب آپ ہی کے رب عز و جل کی قسم، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو اور آپ کو مطلق حاکم نہ مان لے۔ تو جب اس قدر مقامات پر محبوب کی نسبتی قسمیں ہیں تو یہاں بھی مانیے کہ آپ کا رب عز و جل فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ محبوب کی، چاہے وہ زمانہ رحمت ہو، چاہے وہ زمانہ ظہور نبوت ہو، چاہے وہ زمانہ دوامی ہو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی رسالت کو عام رکھا، جنت میں بھی انہی کا کلمہ پڑھا جائے، وہاں اعمال کا آدمی مکلف نہ ہوگا، جنت میں صبح شام دوپہر نہ ہوں گے، جنت میں عمریں منقطع نہ ہوں گی، سب کی عمر نوجوانی کی عمر ہوگی، جیسے 18 سال کا نوجوان، سبحان اللہ، اور پھر کبھی کوئی تغیر واقع نہ ہوگا جیسا کہ آج بھی عالم ارواح میں ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مضمون ذکر فرمایا اور اس سے پہلے سب سے عظمت والی قسم، خواہ وہ زمانے کی قسم ہو یا وقت عصر کی قسم ہو یا زمانہ حبیب کی قسم ہو، اسے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرا مولا کریم اگر بغیر قسم کے بھی فرماتا کہ انسان دنیا میں آ کر ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تو کوئی شک نہ تھا، لیکن قسم سے مؤید و مؤکد کر دیا کہ یقین سے جان لو دنیا میں جانے والا انسان نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان زمانہ مصطفیٰ کی قسم بڑے نقصان میں ہے، اور مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کیوں نہ ہو، میرے آقا نے خود امت کو بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہی زمانہ، سبحان اللہ۔ بعض بے وقوف سمجھتے ہیں اب حضور کا زمانہ نہیں۔ علامہ ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کے ہال پر شیرینی رکھ کر فاتحہ پڑھ رہے تھے، کوئی اہلا گہلا آیا دیوبندی وہاں بھی، اس نے دیکھا کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو، بدعت ہے یہ تو مسجد میں بدعت کا کام کر رہے ہو۔ آپ نے پوری فاتحہ پڑھی، جب فاتحہ سے فارغ ہوئے اسے اشارہ کر دیا، روک دیا، فرمایا بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو حضور کے زمانے میں۔ فرمایا یہ تمہارے ابا کا زمانہ ہے، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے کیا پڑھے گا، پڑھ کے بتا۔ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کر۔ کہا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے ان کا زمانہ ہے جبھی تو کہہ رہا ہے۔ تو میرے آقا کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ کیسا بہترین زمانہ؟ جب ایمان والے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے، نگاہ بھر کے محبت سے جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو صحابی ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی اس زمانے کی جب اس شاہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر جمال مصطفیٰ کے جلوے آنکھوں میں سما کر صحابی بن رہے تھے۔ قیامت تک نمازی ہوتے رہیں گے، غازی ہوتے رہیں گے، حاجی ہوتے رہیں گے، قاضی ہوتے رہیں گے، صحابیت کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار ضروری ہے، اور پھر ایمان پر خاتمہ بالخیر ضروری ہے۔ تو وہ زمانہ یقیناً قسم کے لائق ہے کہ اس زمانے میں وہ شاہ جمال مصطفیٰ سے آنکھیں ٹھنڈی کر کے صحابی بن رہے تھے، اور صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے، غیر صحابی احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرے تو اس کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا جتنا صحابی کو مٹھی بھر جو دے دے۔ ایک روایت میں نصف سا جو، معلوم ہوا کہ جو آدھا سا صحابی خیرات کرے تو منصب صحابیت یہ ہے
کہ اسے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ منصب ہے صحابیت کا، اور جب صحابیت کا یہ حال ہے تو نبوت و رسالت کا منصب کیا ہوگا؟ کیسے عقل کے دیوانے ہیں جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے ہیں؟ ارے تم ابو بکر جیسے نہیں ہو سکتے، فاروق اعظم جیسے نہیں ہو سکتے، صدیق اکبر جیسے نہیں ہو سکتے، تو تم حضور جیسے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ اس نمائش گاہ میں آنے کے بعد اپنے مقصد حیات کو بھولا تو یقیناً گھاٹے میں ہے۔ خود صراحت فرما دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان گھاٹے میں ہیں علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے اعمال صالحہ، جنہوں نے ایمان کے بعد اچھے کام کیے۔ معلوم ہوا ایمان ایسی عظیم نیکی ہے کہ سارے اعمال کی عمارت اسی اساس پر، اسی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں ایمان سے غافل نہ ہو کہ ایمان کے لٹیرے گھاٹ میں ہیں، ایمان کے لٹیرے تاک میں ہیں، طرح طرح دھوکے دیتے اور بہکاتے ہیں۔ میرے آقا نے پہلے ہی ارشاد فرمایا سیاتونکم کذابون ودجالون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ان قریب قیامت کے قریب زمانے میں تمہارے پاس کذاب و دجال صالحین کے لبادے میں آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ سنی ہوں۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يَفْتِنُونَكُمْ وَلَا يُضِلُّونَكُمْ، ان سے علیحدہ ہٹ جانا، انہیں خود سے دور کر دینا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں تمہیں بہکا نہ دیں۔ ایک بات اور عرض کروں، آج کل کچھ نوجوان داڑھی رکھ رہے ہیں، بڑے شوق سے داڑھی رکھ رہے ہیں، ہمارے کہنے سے خوشامد کرنے سے بھی جنہوں نے نہ رکھی اب وہ رکھ رہے ہیں، مگر کیسی؟ جیسے یہ کرکٹر رکھ رہے ہیں، ہے نا، یا جیسے یہ فلمی دنیا کے اداکار رکھ رہے ہیں۔ تمہارے آقا نے بہت پہلے بتایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، عمل کا مدار نیت پر ہے، جو جیسی نیت کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اب جو دیکھ کر رکھے کہ میں نے تو اسے دیکھا اس جیسی رکھی ہے، اب اس کی پہچان بھی بتا دیں، ادھر سے نچوا دیتے ہیں اور ایک نوک آگے کو بڑھا دیتے ہیں۔ سنت کے مطابق داڑھی یہ ہے کہ پوری ایک مشت ہو، کچھ زائد ہو، اس سے کم نہ ہو، ادھر سے ناپو تب بھی ایک مشت سے کچھ زائد ہو، کم نہ ہو، اور داڑھی رکھنے والا نیت یہ کرے کہ رسول اللہ کی سنت کے لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس سے محبت کرو گے، اور قرآن نے بھی یہی بتایا، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ جو ہماری بعض ماں بہنیں بڑی بے باکی کے ساتھ فلمی دنیا کی نچنیوں کی نقل کرنے لگی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ کل انہی کے ساتھ نہ اٹھائی جائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر لمن خال اللہ تعالی، اور ان سے محبت مت کرو دلی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ اس کے دین پر اٹھایا جائے گا، اور ان سے محبت مت کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دلی محبت کرے گا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ اب اگر کوئی کافر اداکار سے محبت کرتا ہے اور اس کے فوٹو لگا رہا، اس جیسی بال کٹوا رہا، جانوروں جیسے اس جیسی داڑھی رکھ رہا، تو محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں نا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا اس کی اطاعت کرتا، اس کی نقل کرتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات مت سمجھو، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام۔ سنتوں کو اپناؤ، محبوب پیارے کی اطاعت کرو، اور اللہ کے حبیب کی سنت کو بنیت سنت اختیار کرو۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فیشن کی داڑھی رکھی، بوڑھے ہو گئے، حد شرع کو داڑھی نہیں پہنچی، تو یہ داڑھی بھی
اسی حکم میں ہے جو کٹانے کا حکم ہے، منڈانے کا حکم ایک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے تعلیم یافتہ صحابہ کرام نے کیا بتایا؟ قطع اللحیۃ حرام وقصرها حرام والسنۃ فیہا قبضۃ، داڑھی منڈانا اور کٹانا دونوں حرام ہیں، اور سنت یہ کہ ایک مٹھی داڑھی ہر داڑھی کے بال پر رحمت کا فرشتہ دعا کرتا ہے، رحمت کی، رزق کی، برکت کی، عمر کی برکت کی، بلاؤں کے رد کی۔ آپ اپنے دعاگوں کے مخالف بن گئے، اسے کاٹتے رہتے ہو، کوئی فرشتہ دعا کے لیے ہمارے پاس نہ آئے۔ میرے نظر میں بعض ایسے بوڑھے ہیں جن کا ایک بھی بال کالا نہیں، لیکن داڑھی ان کی ابھی فلمی ہیرو سے کم نہیں۔ اللہ توفیق دے تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے لمن خاف مقام ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے حضور حساب کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنا حساب کر کے یہیں درست ہو گیا اور اپنے مولا سے توبہ کر لی تو اللہ کریم اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی اللہ کے عذاب کا انتظار نہ کیا جانا چاہیے، بلکہ توبہ اور رجوع کی طرف آئیے اور اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔